صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو کہتے رائنا یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے۔ جبکہ یہود جب آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتے تو کہتے رائنا یا محمد، اور رائنا سے عبرانی زبان میں احمق اور بے وقوف والا معنی مراد لیتے اور اس پر خوش ہوتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو لفظ رائنا نہ کہو بلکہ لفظ انظرنا کہو۔ اسی طریقے سے لفظ مولا کا معنی دوست، آقا، سردار اور مشکل کشا کے ہیں، اور مستقل ایک طبقہ مولا علی سے علی مشکل کشا والا معنی مراد لیتا ہے، جس سے شرک والا پہلو ظاہر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے نبی کی تحقیر کو برداشت نہ کیا اور قرآن پاک میں لفظ بدلنے کا حکم نازل کر دیا تو جس لفظ سے خود اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا لازم آئے گا، کیا اللہ اس کو برداشت کریں گے؟